بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 136 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کر لے۔ دوستو، یہ دنیا میں اللہ پاک نے جو ہے نا کہ ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی بدولت جو ہے نا کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر بڑے کرم کیے ہیں۔ تو اس حدیث کا اگر مفہوم آسان الفاظ میں بیان کروں، حدیث نمبر 136، ٹھیک ہے، تو اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن جو ہے کہ جو میری امت کے لوگ ہوں گے وہ جب آ رہے ہوں گے تو واضح ان کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ کس کی امت ہے، یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوگا اس کی کیا پہچان کیا ہوگی کہ اس کے جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں کیا ہوں گے، سفید ہوں گے، وہ سفید پیشانی ہوگی، اس کے سفید ہاتھ پاؤں ہوں گے، اور وہ جو ہے نا کہ چمک رہے ہوں گے۔ کس کی بدولت چمک رہے ہوں گے؟ جو دنیا میں جو ہے نا کہ اچھی طرح وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے، جو اچھی طرح نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اس کے لیے کہ اللہ کے ہاں کھڑے ہونے لگوں میں صاف ستھرا ہو کے اور اچھی طرح وضو کر کے جو ہے نا میں کھڑا ہوں گا، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ قیامت والے دن یہ ہے جب انسان جائے گا تو اس کے جو ہے وہ کیا کہ پیشانی اور اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کا جو ہے نا وہ چہرہ وہ چمک رہا ہوگا، اس میں چمک آ رہی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میں قیامت والے دن چمکوں، جو ہے نا میرے چہرے کے اوپر، میرے ہاتھ پاؤں کے اوپر سے نور نکلے، تو وہ جو ہے کہ کیا کرے، دنیا میں اچھی طرح سے وضو کرے، کیونکہ اس کے اوپر چمک آ رہی ہوگی، جو ہے نا کہ لوگ دور سے دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ کس کا امتی ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو اگر دوستوں ہم نے جو ہے نا کہ اپنے یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہماری پہچان ہو، دور سے ہمیں پہچان لیا جائے کہ یہ کس کا امتی آ رہا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آ رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھی طرح وضو کرنا ہے، نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا ہے، یعنی کہ جلدی جلدی ہاتھ پاؤں پورے نہیں دھوئے یا منہ بھی اچھی طرح سے نہیں دھویا، وضو اچھی طرح کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا، وضو کے سلسلے میں جو ہے نا کہ ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ وضو میں ہاتھوں اور پاؤں کو دھونا اور جو ہے نا منہ کو دھونا اور سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، ایک دفعہ دھونا یہ فرض ہے۔ اگر آپ ہاتھوں کو دھوتے ہیں کھنیوں تک، ٹھیک ہے، اور چہرے کو دھوتے ہیں جو ہے نا کہ پورا چہرہ جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں کان کی لوٹ سے لے کے دوسرے کان تک، ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک دفعہ دھونا فرض ہے، ایک دفعہ دھونا فرض ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا کہ پاؤں کو دھونا، ٹخنوں تک جو ہے نا کہ دھونا ایک دفعہ فرض ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اور سنت طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعضاء کو تین بار دھویا ہے، 3 بار ہاتھوں کو دھویا کھنیوں سمیت، 3 بار منہ کو دھویا اچھی طرح سے، ٹھیک ہے جی، اور 3 بار انہوں نے کرلی کیا، ناک میں پانی ڈالا ہے، تو یہ 3 بار، 2 بار بھی کیا اور 3 بار بھی کیا، 2 بار پہ کر کے انہوں نے وضو کیا اور 3 بار پہ کر کے انہوں نے وضو کیا، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے نہیں کیا۔ 3 بار کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اچھی طرح سے جو ہے نا کہ ہاتھ بھی دھوئے جائیں، منہ بھی دھویا جائے، اچھی طرح سے جو ہے نا کہ وضو کے جو فرض ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ تو اچھی طرح سے جو ہے نا کہ وضو کرنے کا یہ طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 3 دفعہ میں اچھی طرح سے صاف ستھرا بندہ ہاتھ پاؤں یہ اعضاء دھو لے، کیونکہ جو ہے نا علماء کرام نے فرمایا کہ اگر آپ 3 دفعہ سے زیادہ دھوتے ہیں تو اس میں جو ہے نا کہ پانی کا زیادہ اسراف ہو جاتا ہے، پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس پکڑ کی وجہ سے جو ہے نا یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے آگے نکلنے لگے، تو پھر اس وجہ سے آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی بتایا کہ آپ کا وضو پھر نہیں ہوتا، مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس بات کو بھی خاص خیال رکھنا ہے، وضو کرنا ہے اچھی طرح کرنا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کر کے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ پاک اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی، دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں۔